آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 152 سے بیان ہے۔ پچھلے بیان میں رقص مولوی کا عنوان شروع ہوا تھا اور جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اپنے شاندار میوزیم کے ساتھ کونیا میں موجود ہے۔ آج سے کئی سال قبل ایران کے شہر نیشا پور میں ایک مزار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا، جہاں ٹکٹ خرید کر اندر جانا پڑتا، تو دوسرا مزار اب کونیا میں مولانا روم کا دیکھا، جہاں 5 ٹرکی لیرہ کی ٹکٹ خرید کر جوتے اتارے بغیر اندر جانے کی اجازت ہے، البتہ جوتوں پر پالیتھین بیگ چڑھا دیے جاتی ہیں۔ ایران کے شہر مشہد شریف میں حضرت امام علی رضا کے روضے کی طرح یہاں بھی مجاوروں یا موروثی سجادہ نشینوں کی بجائے مزار اور میوزیم کے مختلف حصوں میں پینٹ کوٹ، ٹائی، ہیٹ اور شوز پہنے خدام زائرین کی رہنمائی کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ پورے مزار اور میوزیم میں متواتر بجتی بانسری کی مدھر آواز اور دھن سے ماحول اتنا پروقار اور سحر انگیز ہو جاتا ہے کہ انسان خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک وسیع و عریض اونچی چھت والے ہال میں داخل ہوتے ساتھ دونوں طرف درجنوں قبریں دکھائی دیتی ہیں، جن میں مولانا کے خاندان، والد، والدہ، دونوں بیویاں، بچوں، آپ کے کاتب حسام الدین، شاگردوں اور مریدین کی قبریں بھی موجود ہیں۔ آپ کے مزار کے اندر ہی مزار ہے یا کوئی شاہی محل جہاں کروڑ ہا مالیت کے تو صرف فانوسی لٹکے دکھائی دیتی ہیں۔ مولانا روم کی کتابیں، پگڑی، قلم، دستار، تسبیح، کینچی، لباس وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپ کی محفل سماع میں استعمال ہونے والے آلات موسیقی، بربط، طبلہ، تنبورہ، دف، سارنگی، بانسریاں، حتیٰ کہ آپ کے ذاتی استعمال میں رہنے والے برتن تک میوزیم میں بڑے اہتمام سے رکھے گئے ہیں۔ آپ کے لنگر خانے کو جس انداز سے محفوظ کیا گیا ہے وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ مثلاً جس طرح طالب علموں، درویشوں اور استادوں کے لیے بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا تیار کیا جاتا تھا، اسی طرح مصنوعی الیکٹرک کوئلے رکھ کر جو جلتی آگ کے شعلوں کا منظر پیش کرتے ہیں، جوں کی تم حالت میں دیگچے، ڈوے، پراتیں، قہوے کے برتن، سرائیاں وغیرہ دکھائے گئے ہیں۔ ان تبرکات کو جس عزت و احترام اور شاہانہ انداز میں رکھا گیا وہ منظر دیکھ کر یورپ اور دبئی میں اپنی مخصوص سپاٹ لائٹنگ کے ساتھ کرسٹلز کے ڈسپلے سینٹرز یاد آ جاتی ہیں۔ ترکی کے ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں مولانا روم کے مزار کی تصاویر، ان کی دستار کا ماڈل، ان کا نام، وہ آپ کو پروناؤنس کرتی ہیں یا حضرت مولانا۔ لوگ اپنے گھروں، دفتر اور دیگر اداروں میں لگانے کو بہت بابرکت خیال کرتی ہیں، بلکہ ایسا بابرکت خیال کرتی ہیں جیسے کہ پاکستان، ہندوستان میں نقش نالین اور دیگر اسماء متبرکہ اور آیات کے ٹکڑے لگائی جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارا قیام مولانا روم کے مزار کے قریب ہلٹن گارڈن ہوٹل میں تھا، جس کے انتخاب کی ایک وجہ اس کے قریب جدید سہولتوں سے مزین اوپن ایئر تھیٹر نما اسٹیڈیم تھا، جہاں
رقص مولوی دیکھنے ہم اتنی دور آئے تھے۔ ویسے بھی کونیا میں غیر ملکی سیاح صرف یہ رقص دیکھنے کے لیے ہی آتی ہیں۔ دراصل مولانا روم کے سلسلے کے درویشوں کا رقص عرف عام میں رقص مولوی، یورپ اور ترکی زبان میں ورلنگ درویش، جبکہ بر صغیر پاک و ہند کے صوفیہ کے نزدیک سما یا دھمال کہلاتا ہے، حالانکہ بر صغیر کے چشتی حضرات کے سما سے خاصا مختلف ہے۔ اس رقص میں چند درویش سروں پر اوندھی بالٹیوں کی طرز پر ٹوپیاں لیے بلوچی فراق سے ملتے جلتے لمبے لمبے فراق پہنے جب اسٹیج پر آتی ہیں تو ہاتھ پھیلا کر خلاف گھڑی وار عالم بے خودی میں گردش شروع کرتی ہیں تو ان کے فراق کھل کر گول دائرے کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ ان درویشوں کا استاد کالے رنگ کے عبایا میں ساتھ کھڑا موسیقی کی زبان میں ہدایات جاری کرتا رہتا ہے، جبکہ درویشوں کا یہ رقص دیوانہ وار ہوتا ہے، مگر ان کے استاد میں ذرہ برابر والہانہ پن نہیں پایا جاتا۔ جیسے ہمارے ہاں قوالی کے دوران بہت سے لوگ وجد میں آ کر حال کھیلنے لگتے ہیں، مگر قوال کو خود کبھی وجد نہیں آتا۔ مولانا روم کی نسبت کے بزرگ ڈاکٹر جلال الدین چلوی فرماتے ہیں، اس سما میں 4 بار سلام کیا جاتا ہے۔ پہلا سلام سچائی پر، انسان کی پیدائش کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا سلام تخلیق کے حوالے سے خدا کی عظمت کے بارے میں انسان کے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا سلام ان جذبات کو محبت میں تبدیل کر کے عقل کو اس محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ مکمل سپردگی اور خود کو خدا کی محبت میں فنا کر دینے کا نام ہے۔ بدھ مذہب میں یہ انسان کے لیے سب سے بڑا درجہ ہے جس کو نرمان کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں سب سے بڑا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو کہ خدا کے بندے پہلے ہیں اور اس کے رسول بعد میں۔ چوتھا سلام اسی طرح ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر پہنچ کر واپس آ گئے، ایسے ہی ایک درویش فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ کر مخلوق کی خدمت کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ جزاک